بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وبعد۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جو دلوں کے حال جانتا ہے، جو بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے، جو رات کے اندھیاروں میں گناہگاروں کو بھی رحمت سے دھو دیتا ہے، جو پکارنے والے کی پکار کو کبھی رد نہیں کرتا۔ قارئین اعظام، کیا تم نے کبھی سوچا کیا اللہ مجھ سے راضی ہے؟ کیا وہ مجھے اپنے قریب کر رہا ہے یا میں دور ہو رہا ہوں؟ آج ہم ان 7 نشانیوں پر بات کریں گے جو ایک مومن کی زندگی میں قرب الہی کا آئینہ بنتی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی دل میں خشیت الہی کا پیدا ہونا ہے۔ قرآن پاک میں رب فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما یخشی اللہ من عباده العلماء۔ جب دل گناہ پہ کانپنے لگے، آنکھ اشکبار ہو جائے اور تنہائی میں بھی رب کا خوف محسوس ہو، سمجھو اللہ تمہارے دل کو اپنے نور سے بھر رہا ہے۔ سامعین اعظام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وہ لمحہ یاد کرو جب صرف ایک آیت سن کر پوری رات روتے رہے۔ ان عذاب ربک لواقع، اس آیت کو سن کر آپ پوری رات روتے رہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ سامعین اعظام، دوسری نشانی عبادت میں لذت محسوس ہونا۔ جس نماز میں دل لگے، جس تلاوت سے آنکھ بھیگ جائے، جہاں سجدہ راحت دے، سمجھ لو یہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ زخم پر تیر نکلواتے تھے، لیکن سجدے میں، کیونکہ سجدے میں انہیں درد کا احساس نہیں ہوتا تھا، صرف رب کی قربت محسوس ہوتی تھی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، یہی عبادت ہے کہ خود بندے کو ہو دید خدا حاصل۔ یہی عبادت ہے کہ خود بندے کو ہو دید خدا حاصل۔ یہی ہے بندگی کا راز، یہی ہے بندگی کی جیت۔ اور تیسری نشانی تنہائی میں ذکر الہی سے دل کا آباد ہونا ہے۔ جب دنیا خاموش ہو جائے اور تمہارا دل اللہ کہہ رہا ہو، یہی قرب ہے، یہی رب کے قریب ہونے کا وقت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جب انگاروں پر لٹایا گیا، زبان سے صرف ایک ہی صدا آئی، احد احد۔ یہ عشق الہی کا ظہور تھا، یہ محبت الہی کا ظہور تھا، یہ قرب رب کا ظہور تھا جو زبان پہ نہیں روح پر چھایا ہوا تھا۔ اسی لیے فرمایا علامہ اقبال نے، تنہائی یہ شمع ہے راز زندگی پنہا، تنہائی یہ شمع ہے راز زندگی پنہا، عشق خدا سے روشن ہر ذرہ کن فکاں۔ غالب نے فرمایا، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ چوتھی نشانی گناہ پہ ندامت اور توبہ کا جذبہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الندم توبہ، جس دل میں ندامت کی چنگاری ہو وہی رب کے قریب ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی توبہ کی قبولیت ان کے سچے احساس شرمندگی کا نتیجہ تھی۔ اللہ نے آسمان سے ان کی بخشش کا اعلان فرمایا۔ اقبال نے فرمایا، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ غالب نے فرمایا، گناہگار ہوں تو کیا ہوا غالب، گناہگار ہوں تو کیا ہوا غالب، تو بھی تو رحمت حق سے نا امید نہیں۔ پانچویں نشانی نیکی کی طرف رغبت، برائی سے نفرت ہے۔ جب دل بھلائی کے لیے بے چین ہو اور گناہ سے نفرت کرے، یہ اللہ کی محبت کا عکس ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا زہد، جنہوں نے دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ کر سادگی میں جینا پسند کیا، کیونکہ ان کا دل اللہ کے قریب تھا، دنیا سے قریب نہیں تھا۔
علامہ اقبال نے فرمایا نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ حضرات سامعین نظام، چھٹی نشانی صبر و رضا کی کیفیت ہے۔ مصیبت آئے، دکھ ملے اور زبان سے صرف الحمدللہ نکلے، یہی تو قرب الہی کی علامت ہے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو مکہ کے بازار میں صلیب پر لٹکا کر پوچھا گیا، کیا چاہتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں، یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ کی جگہ صلیب پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹکایا جائے؟ حضرت خبیب نے فرمایا تھا، خدا کی قسم میں یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرے نبی کے قدم میں کانٹا چبھے اور میں سلامت رہوں۔ یہ ہے محبت نبی، یہ ہے عشق نبی، یہ ہے قرب الہی کی علامت۔ غالب نے تبھی تو فرمایا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ ساتویں نشانی، سامعین نظام، میرے نوجوانوں، دین کی خدمت میں جان، مال اور وقت کی قربانی، یہ قرب کی معراج ہے۔ جب بندہ اللہ کے دین کے لیے جیتا ہے، مرتا ہے، لڑتا ہے، صلح کرتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی راتیں دعاؤں میں اور دن جہاد میں گزرتے، صلاح الدین ایوبی کی راتیں دعاؤں میں اور دن جہاد میں گزرتے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے کوڑے کھائے لیکن حق سے نہ ہٹے۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جن میں قرب الہی اپنی انتہا کو چھوتا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ میرے محترم دینی مانی بزرگوں، بھائیوں، اگر یہ نشانیاں تم میں ہم میں موجود ہوں تو مبارک، آپ اللہ کے خاص بندے ہو۔ اگر یہ علامات نہیں ہیں تو رو لو، جھک جاؤ، پکارو اس کو۔ وہ کہتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، وہ قریب ہے، وہ بہت قریب تر ہے، صرف ایک پکار کی دوری پر ہے۔ اقبال کا خواب، غالب کا آہ اور صحابہ کی راہ، یہی قرب الہی کی مکمل تصویر ہے۔ علامہ اقبال کا خواب، غالب کی آہ اور صحابہ کی راہ، یہی تو قرب الہی کی مکمل تصویر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو، ہم سو نوجوانوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، سب کو یہ درد عطا فرما دے۔ آمین، اللہم آمین، وآخر دعوانا الحمد